اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور حریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسے کیلنڈر کے اعتبار سے 19واں اتوار ہے اور یہ سائیکل اے یعنی یہ پہلا سال ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ 3 سالوں کی سائیکل میں چلتے ہیں اور اس دفعہ ہم سائیکل اے میں سے گزر رہے ہیں اور یہ اکتوبر نومبر تک یہ جائے گی اور اس کے بعد دوسری سائیکل یعنی بی شروع ہو جائے گی۔ تو اپنی بائبلز لے آئیں اور ہم آپ کو تلاوتیں دیں گے کہ آج کی تلاوتیں کیا ہیں اور پھر اس پہ ہم سوچ بچار کریں گے۔ پہلی تلاوت ہے ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 19واں باب 9ویں آیت اور 11ویں سے 13ویں آیت ہے۔ 19واں باب اس کی 9ویں آیت اور 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ آج کا زبور ہے زبور 85، اس کی 9ویں سے 14ویں آیتیں ہیں۔ زبور 85 9ویں سے 14ویں آیت تک۔ اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 9واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ متی کی انجیل اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلی تلاوت پڑھتے ہیں جو پہلے ملوک کی کتاب ہے، اس کا 19واں باب 9ویں آیت اور پھر 11 سے 13ویں آیت، 11ویں سے 13ویں آیت تک لکھا ہے۔ اور وہاں ایک غار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا، تو دیکھو خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، اے الیاس تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو، اور دیکھ خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداوند زلزلہ میں نہیں، اور زلزلے کے بعد آگ ہے اور خداوند آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ تو دیکھو ایک آواز اسے کہتی ہے، اے الیاس تو یہاں کیا کرتا ہے؟ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم انجیل جلیل پڑھیں اور دیکھیں کہ آج کی انجیل میں متی رسول کیا فرماتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، یہ اس کی میں حوالہ دے دوں، 14واں باب 22ویں سے 33ویں آیت تک۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلوہ کے فاصلے پر تھی،
اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا کہ اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور اس نے کہا آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھائے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے انہیں سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، ہم نے آج 2 تلاوتیں پڑھی ہیں اور دونوں میں بہت مطابقت ہے۔ دونوں خدا کے پاس، پہلی تلاوت میں الیاس نبی یا ایلیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ خداوند کے کہنے کے مطابق خدا سے ملنے جاتا ہے، اور مجھے یہ حصہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ ایزابیل سے ڈر کے کہ وہ اس کی جان کی پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ اسے پتہ لگتا ہے کہ خدا نے یہاں سے گزرنا ہے، اور گزرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ بہت تیز ہوا، زبردست ہوا، کہ بڑے بڑے پتھر بھی وہ اڑ کے نیچے گر رہے ہیں، بڑی طاقت تھی اس آندھی میں، لیکن اس کو بتایا گیا کہ اس میں خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ پھر بڑا زلزلہ آتا ہے اور زمین جو ہے پھٹنے لگتی ہے اور جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ خدا اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر بڑی آگ آتی ہے، بڑے شعلے، بڑی زبردست آگ ہوتی ہے جو سب چیزوں کو بھسم کرتی ہے، لیکن پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ خدا اس میں بھی نہیں ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی ایک بڑی اچھی سی ٹھنڈی سی ہوا چلنے لگتی ہے، اور بڑی خاموشی سی ہوتی ہے، جیسے کوئی اس ہوا کی سرسراہٹ ایسے تھا جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ آواز جو تھی یہ اصل میں وہ ایمان کی آواز تھی، کیونکہ اس میں خدا موجود تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ تلاوت بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ میری اور آپ سب کی زندگیوں سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی وقت ایسے طوفانوں سے گزرتے ہیں، ہم پہ ایسی مشکلات آن پڑتی ہیں، ایسے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، گھر میں بہت سی عجیب سی محرومیاں نظر آنے لگتی ہیں، تعلقات کی خرابی میں بڑے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بھوک آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی، اور پھر بیماری آ جاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں کئی دفعہ کہا اور بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ خدا ہمیں اس طرح سزا دیتا ہے۔
میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. خدا کبھی، یہ باتیں ہم بہت پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں دہرانا چاہوں گا اس کو، کہ خدا کبھی کسی کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف دے کے خوش نہیں ہوتا. اور یہ کہ وہ خدا ہے کہ وہ چھڑی بھی دکھاتا ہے، وہ آپ کو تنبیہ بھی کرتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بائبل میں جو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حرف یہ نہ سمجھیں کہ خدا نے وہ ڈکٹیٹ کروایا ہے، کہ اس کا املا لکھوایا ہے بیٹھ کے. ایسے نہیں. رول کچھ جو ہے جب کسی کو ہدایت کرتا ہے تو ایک خیال، ایک حقیقت، ایک تصور اس کے سامنے سے یوں گزر جاتی ہے. لیکن وہ جو تصور، وہ خیال جو ہے، وہ یاد رکھیں کہ وہ اس ماحول ہی میں سے گزر رہا ہے، جو وہاں کی ثقافت ہے، جو حالات ہیں زمانے کے، جیسی صورت ہے وہاں کی، اس میں سے وہ خدا کا وہ جو سچ ہے وہ گزرتا ہے. تو جب اس سچ کو لکھا جاتا ہے نا، تو اس میں لکھنے والا جو ہے ان تمام حالات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اپنی ثقافت سے بھی متاثر ہوتا ہے. اور دیکھیں، یہ ہماری ثقافت ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، اور یہ ہماری اخلاقی وہ آپ کہہ لیں قدر ہے کہ تم اچھا کرو گے تو فائدہ ہوگا، تم برا کرو گے تو نقصان ہوگا. اچھا کرو گے تو انعام ملے گا، بھلا کرو گے تو تمہیں ظاہر ہے انعام ملے گا. اور اسی لیے ہم نے اپنی زندگیوں کو بالکل اس کے مطابق، ہم اپنے بچوں کو بھی ویسے ڈھالتے ہیں، بچوں کو بھی یہی سکھا، نسل در نسل ہم نے یہی کیا، کہ ہم یہی سکھاتے بتاتے آئے ہیں کہ برا کرو گے تو سزا ملے گی، اچھا کرو گے تو جزا ملے گی. اور اس کے لیے ہم نے بڑے اصول اور قانون بنائے ہیں، قاعدے بنائے ہیں، اور خوف کی ایسی فضا پیدا کی ہے کہ خوف سے کی وجہ سے اچھائی کی جائے. اور ہم نے بڑے انعامات دیے ہوئے ہیں، بڑے انعام رکھے ہیں، بڑی جزائیں رکھی ہوئی ہیں کہ تم اچھا کرو گے تو یہ تمہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا، تمہاری عمر لمبی ہوگی، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں وہ ہوگا، بڑا پھل لگے. سب اپنی جگہ یہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ ایسے کر لیا ہے، اور ہم بڑی. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس سارے عمل میں جب آپ سختی سے کسی کو کچھ بتاتے ہیں، تو جس پہ سختی کی جاتی ہے وہ اس کا رد عمل ضرور ظاہر کرتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو اچھی چیز جس کو آپ زبردستی اس کو سکھانے اور اس پہ حاوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے بدزن ہو جاتا ہے، اور وہ ایک قسم کی باغیانہ سرشت اپنی دکھانے لگتا ہے، اور اس سے باغی ہو کے وہ کام نہیں کرتا جو اچھا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کہ آپ مجبوراً اس سے وہ کروا رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک مناد ہوتے تھے، بڑے بہت ہی نیک وہ شخص تھے، اور ان کے 2-3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور ان کی بیوی تھی. وہ صبح 3 بجے اٹھ کے روزری پڑھتے ہوتے، اور میں پڑوس میں رہتا تھا، میں چھوٹا تھا، تو مجھے ادھر سے صبح صبح، بہت صبح صبح آوازیں آتی تھی. کبھی کبھی رونے کی بھی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہوتا ہے اتنی صبح. تو پتہ لگا مجھے بہت بعد میں، کیونکہ جو ان کے بیٹے تھے وہ مجھ سے چھوٹی جماعت میں تھے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں رہتے تھے، تو ہم کھیلتے کودتے اکٹھے تھے. لیکن وہ بچے کچھ تھوڑے مختلف تھے، ان میں بڑا ڈر اور سہمے سہمے سے ہوتے. بڑا والا تو وہ تو بالکل ہی گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کا پتہ نہیں کہ کہاں گیا تھا. جو 2 چھوٹے تھے وہ بڑے سہمے سہمے پھرتے تھے. تو پتہ یہ لگا کہ وہ جب صبح اٹھتے وہ زبردستی ان کو اٹھاتے تھے، اور خاص طور پہ سردیوں میں، اور ان کو اٹھا کے تو پھر روزری پڑھواتے تھے. اور اگر کوئی دیر سے اٹھتا تھا یا وہ وقت پہ وہاں نہیں پہنچتا تھا جہاں انہوں نے وہ اپنا گھر میں جو گروٹو بنایا ہوا تھا
جولتار بنایا تھا، وہاں نہیں پہنچ، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو بڑی سخت سزا دیتے تھے کہ اپنی چارپائی کے پایوں کے نیچے ان کے ہاتھ رکھ کے اور اوپر بیٹھ جاتے تھے چارپائی، اور ان کو باقاعدہ بہت مارا پیٹا بھی کرتے تھے روزری پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے. اور خود میں ان تک دیکھتا تھا کہ وہ گرجے میں جا کے کئی کئی گھنٹوں گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اوپر اٹھا کے اور وہ تپسیا کیا کرتے تھے. مجھے ان سے بڑا ڈر بھی لگتا تھا، لیکن وہ جب بات کرتے تھے اتنے اچھے اچھے لگتے تھے، بڑے پیار سے بات کرتے تھے، تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ یہ، لیکن دعا کرنے میں اور اس طرح کی جو نیکی کرنے میں وہ بہت ہی سخت، بہت سخت تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے، ان کے ایک بیٹا، جیسے میں نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ایک نے خودکشی کر لی اور ایک پاگل ہو گیا. اور خود تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بزرگ اس وقت بھی تھے تو ان کی بھی ڈیتھ ہوگی، ماں کی بھی. مجھے یہ بات اس لیے میں بہت کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح کی نیکی جو بھلائی وہ سکھا رہے تھے، اور اس طرح آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی، اور ایسی نہیں جیسی میں نے بتائی ہے، تو بڑی شدید قسم کی مثال ہے، بڑی سخت مثال ہے، اور ایسی نہیں، ایسی بہت سی ہیں. تو یہ جو جتنی بھی تکلیفیں اور جو عذاب اور جو کچھ ہماری زندگی میں آتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس وقت میں ایسے حالات اور ایسے موقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم خدا سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر، ہم سے غلطی ہوئی. ایسے ہی ہم خواہ میں خدا کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہنے کہ خدا ہمیں ہمت دے کہ ہم اس وقت سے لڑ سکیں، اس وقت سے ہم اس پہ قابو پا سکیں، اور ہم تیرا شکر کریں اس کے بعد. اور وہ اس سے ہمت مانگنے کی بجائے ہم سب کچھ ایک تو خوف میں چلے جاتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کریے ہم سے، اور جب ہم خوف میں دعا کرتے ہیں تو ہم اس مخالف چیز کے خلاف کوئی عمل بھی نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتے، کیونکہ ہم ویسے ہی ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے، ہم کیسے اس کا مقابلہ. یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. خدا تو وہ بلکہ تکلیف میں، اس دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں، وہ کبھی اس کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک کہ آپ خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں. وہ آپ کا ساتھ دے گا، ضرور ساتھ دے گا. وقت خدا نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا نے ختم کر دی. وہ وقت جو ہے اس میں ختم ہوتی ہے، لیکن ہمارا رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ، وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. یہ رشتہ جسے ہم نے بہت ازل سے اس رشتے کو توڑ دیا، تو یسوع نے آ کے اس رشتے کو بنایا، اور اس رشتے کو اب ہمیں قائم رکھنا ہے. دیکھیں، یسوع نے اس رشتے کو قائم رہنے کے لیے بڑے دکھ، درد اور تکلیفوں میں سے گزر کے، اگر یہ بات ہوتی تو خدا جب بھی چاہتا، جیسے چاہتا، ایک لمحے میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا. وہ تو قادر مطلق ہے. لیکن اتنی لمبی کہانی، صدیوں کے بعد یسوع آتا ہے، اور صدیوں کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یسوع اس دکھ میں سے گزر کے، اس نے یہ تمام تکلیفوں میں سے گزر کے، اس نے بالکل نہیں، اس نے کہا ہے جیسے ہم انسان ہیں کہ اے باپ، اگر ہو سکے یہ گھڑی جو ہے اس کو ٹال دے. لیکن ایسے نہیں ہوتا، وہ گھڑی نہیں ٹلتی. لیکن وہ کیوں نہیں ٹلتی؟ کہ اسی میں سے گزر کے ہی، موت میں سے گزر کے ہی قیامت آئے گی، ورنہ قیامت نہیں، قیامت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک موت نہیں آتی. تو یہ سمجھ لینا کہ میرا یہ سب اس بات کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جب تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو یہ تکلیفیں خدا کی طرف سے نہیں آتی. لیکن خدا جب ہم سے بات کرتا ہے تو یہ بڑی، ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، وہ اس کو فوراً نوکری سے نکال دیا گیا، اور مالک مکان نے بھی اسے
چونکہ اس کرایہ نہیں دے سکتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ اتنا پریشان ہوا کہ وہ سوچنے لگا کہ یا تو میں مر جاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں. اس نے کہا یہ سب خدا کی طرف سے ہے تو میں جاتا ہوں جا کے اپنے جو میرا پیرش پریسٹ ہے میں اس سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں. وہ بڑے بزرگ تھے وہ فادر، ان کے پاس وہ جاتا ہے، وہ اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں، وہ کرسی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے نوجوان کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے خدا سے اتنا اسے مدد مانگی ہے لیکن وہ میری سن ہی نہیں رہا. تو وہ کیوں نہیں سنتا؟ تو فادر صاحب نے کچھ کہا. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی میں نے سنا نہیں آپ نے کیا کہا. انہوں نے پھر کچھ کہا. وہ پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا نہیں. وہ ذرا اور آگے ہوا. انہوں نے پھر کچھ کہا. وہ پھر بھی نہ سن سکا. وہ پھر اور آگے گیا. یہاں تک کہ وہ بالکل ان کے پاس چلا گیا تھا. جب پاس گیا تو اس کو آواز سنائی دی. تو فادر نے یہ کہا کہ ہمیشہ خدا چلا کے کبھی بات نہیں کرتا، وہ بڑی خاموشی میں بات کرتا ہے. وہ خاموشی سے آپ کو پیغام دیتا ہے، بغیر بتائے تمہیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ الیاس نبی جو ہے وہ طوفان دیکھتا ہے، زلزلے دیکھتا ہے، آگ دیکھتا ہے، لیکن اس کے بعد بڑی ہی مہین سی، باریک سی اور بڑی ہلکی سی باد نسیم ہوا چلتی ہے اور اس میں خدا ظاہر ہوتا ہے. تو فادر نے کہا کہ جب تک دیکھو تم دور تھے تمہیں سنائی نہیں دیا، تم اور نزدیک آئے تب بھی سنائی نہیں دیا، جب تم بہت نزدیک آئے میرے سر کے ساتھ سر جوڑا تو تمہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے ہی خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے بعض دفعہ وہ نہیں بنتا اور ہم اپنی اس خوف میں یا اپنی اس مشکل میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم چلاتے بھی ہیں تو خدا ایسے کمیونیکیٹ ایسے وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، رابطہ نہیں کرتا. ہمیں بڑے آہستگی سے اور اطمینان اور تحمل کے ساتھ خدا سے بات کرنی ہے. اسی طرح انجیل میں بھی آج کی میں یہ ہے کہ پطرس اتنا وہ ہو جاتا ہے جذباتی ہو جاتا ہے اور یسوع کو جب پانی پہ چلتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اور تو وہ کہتا ہے کہ خدا اگر یہ تو ہے تو مجھے مجھے حکم دے کہ میں بھی چل کے تیرے پاس آؤں. اب یہاں دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کریں کہ اس نے کہا اگر تو چاہے، اگر تو کہے تو میں چل کے تیرے پاس آ سکتا ہوں. یعنی وہ پھر بھی ابھی یسوع ہی پہ وہ وزن ڈال رہا ہے، اس کی ذمہ داری کہ تیرے اگر تو کہے گا تو، اپنا اس کا کچھ نہیں تھا. خیر یسوع کہتا ہے اسے کہ آ، تو جب وہ اترتا ہے تو وہ یسوع کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف چل پڑتا ہے. وہ ابھی چلتا ہے 2-3 قدم لیے تو اس نے جب وہ طوفان دیکھا، وہ جو لہریں دیکھی وہ ڈر گیا اور یسوع سے اس کی نظر ہٹ گئی. یسوع سے اس کی نظر ہٹی، خوف نے اس کو جا لیا اور وہ ڈوبنے لگا اور چلایا اے یسوع، اے استاد مجھے بچا. تو یسوع نے اس کو بچا لیا. اس نے کہا کم اتقاد اس کو کہا کہ تو بہرحال اس کو بچا کے. یہاں پہ یہ ہے کہ اپنا ایمان اس کو کیوں نہیں تھا، وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تو چاہے، پطرس کہتا ہے. تو اس کا اپنے ایمان کا کیا حال تھا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا، میں سوچتا ہوں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یسوع میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اور اس کو اتر جانا چاہیے تھا پانی میں. لیکن اس نے پہلے سیکیورٹی اپنی منوائی یسوع سے اور پھر اس میں اترا، پھر بھی ڈوبنے لگا. ہم اپنی زندگی میں یہی کچھ ہے ہمارا بھی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کیوں چاہے، آپ کیوں نہیں چاہتے، اور ہم کیوں نہیں چاہتے، ہم کیوں خدا ہی سے کہیں اگر تو چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، وہ صرف ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ہمیں مرتا نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھیں نا، کیا جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے ساتھ خدا نہیں ہوتا؟ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں کیا خدا ان کے ساتھ
خدا سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ اپنے وقت پہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور خدا اس کو نہیں ٹالے گا۔ خدا ہمیں وہ ہمت دے گا، ہمارے اس ایمان کو بڑھائے گا جو ہمیں اتنی طاقت، اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم اس کو سہ سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ آج کی جو ساری جو بات چیت میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اس کا صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں خدا پہ ایمان بالکل 100% رکھنا چاہیے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن وہ کبھی ہمارے لیے ہم جب مانگیں گے تو وہ ایسے نہیں دے گا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پل بھر میں وہ ہو جائے۔ دیکھیں، اس آج سے پہلے جو ہم نے پچھلے اتوار جو روٹیوں کا معجزہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یسوع نے وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے برکت چاہیے شاگردوں کو کہا کہ بانٹو۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب شاگرد بانٹتے تھے، کیا یہ شاگردوں کے ہاتھ سے تو نہیں وہ معجزہ ہوا؟ وہ جب بانٹتے جا رہے تھے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یسوع نے برکت چاہی تھی لیکن دے تو شاگرد رہے تھے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہم خدا سے جب دعا مانگتے ہیں نا، جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر، یا تو آپ یقین کریں کہ خدا نے وہ معجزے کی طاقت آپ کو بھی دے دی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے شاگرد جب روٹی بانٹ رہے تھے تو وہ معجزہ ان کے ساتھ ساتھ تو نہیں چل رہا تھا، وہ خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں بھی برکت دی کہ وہ اس چیز کو بانٹتے چلے جائیں۔ خدا ہمیں بھی اسی طرح برکت دیتا ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا وقت جو ہے، اس نے اپنے وقت سے ہونا ہے، وہ طے ہے۔ اور وہ حالات، وہ جو کچھ بھی ہے، جو ہماری کم علمی ہے یا ہمارا جو جس طرح کے بھی ہمارے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، وہ ہونے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہنا کیا ہے، خدا تو میرے ساتھ ہو، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے کہہ کے ہم یقین کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہ سکتے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری زندگی کے لیے ہم میں وہ اطمینان، وہ سکون، وہ صبر، وہ برداشت، وہ ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی یہ جو تلاوتیں ہیں، مجھے تو اپنی زندگی سے کے لیے بڑی ہی زبردست لگتی ہیں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں کہ آپ کیا میری طرح سوچ سکتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ میں تو ایسے سوچتا ہوں اور میں ایسے یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہر وقت میرے ساتھ، میری ہر مشکل میں کھڑا ہے، لیکن اس مشکل کو میں نے ہی نبٹنا ہے۔ وہ مجھے ہمت دیتا ہے ضرور، وہ مجھے ایسا حوصلہ دیتا ہے، رول کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کرنا میرے ہاتھوں نے ہے، سوچنا میرے دماغ میں ہے، اور یہ میں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ میری یہ ذمہ داری خدا اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام میں آمین۔